بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ اس وقت کی جو نشست ہے اور جو ہماری بات ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کی 42 سنتیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کی 42 سنتیں، اور یہ اتنا اہم عنوان ہے کہ ہر عورت کی زندگی میں ایک دور جیسے بیٹی کا ہوتا ہے، اس کے بعد بیوی کا ہوتا ہے، اور آپ کو اس وقت پتہ ہے کہ یہ والا علم نہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اور اس علم کی بنیاد پہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں، طلاقوں کی کثرت ہے، نکاح کم ہے، جھگڑے زیادہ ہیں۔ تو یہ جو میں 42 سنتیں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرما دے۔ یہ اتنا بڑا علم ہے، آپ یوں سمجھیے کہ کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میں پورے قرآن سے، حدیثوں کے، بخاری، مسلم، ترمذی، تمام حدیثوں سے میں یہ جاننا چاہوں کہ میں اپنی گھریلو زندگی کو خوبصورت کیسے بناؤں، اس میں جھگڑے کیسے ختم ہوں، تو وہ کیا سنتیں ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو حضور کی سنتیں ہیں، ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی پریشان ہوتے ہیں تو آپ غور کریں تو وہاں کوئی نہ کوئی حضور کی سنت، آپ کا بتایا ہوا طریقہ چھوٹ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بیماریاں ہیں تو آپ یقین جانیے پیچھے کھانے پینے کا نظام اور اس کی کوئی سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں تو اسپتال آباد ہو رہے ہیں۔ تو ازدواجی زندگی میں وہ کیا سنتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ بتائی ہیں، اگر ایک خاتون، ایک بیوی ان سنتوں کو اپنائے تو اس کے گھر میں خوشیاں ہوں، برکتیں ہوں، محبتیں ہوں، اس کی زندگی پرسکون ہو، سب یہ چاہتی ہیں۔ تو یہ اتنا اہم نشست ہے ہماری، اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بات اتنی عرض کروں گا کہ یہ آپ کے سامنے میں 42 سنتیں قرآن حدیث سے عرض کروں گا، اور میں انشاءاللہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم صرف 2 ہفتے ان سنتوں کے اوپر چلیں، آپ اپنے گھر کے ماحول میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اتنی بڑی بات عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، صرف 2 ہفتے آپ ان سنتوں پہ چلیں تو آپ محسوس کریں گی کہ آپ کی گھریلو زندگی خوبصورت ہو رہی ہے، اور وہ پریشانیاں جس کو ختم کرنے کے طریقے سوچ کے زندگی گزر گئی، وہ پریشانیاں کم نہ ہوئیں، ختم نہ ہوئیں۔ آپ 2 ہفتے ان سنتوں پہ چلیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو رہی۔ میں بغیر تمہید کے اب انشاءاللہ ان سنتوں کو بیان کرنا شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی سنت ہے شکر کرنا۔ سنت نمبر 1، کیا مطلب؟ ازدواجی رشتہ یہ بڑی بڑی نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ کتنی خواتین اس نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے کیسے کیسے مسائل کا شکار ہیں۔ آپ کو یہ نعمت حاصل ہے، لہٰذا ناشکری سے بہت بچیں۔ روزانہ اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے اور عافیت کے ہٹ جانے سے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سنت عرض کی، اب میں تھوڑی سی اس پہ بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے یہ اپنی باتیں نہیں ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے خواتین کو ایک سوال لکھ کے دیا کہ جو عورتیں غیر شادی شدہ زندگی بسر کر رہی ہیں، یا سسرال سے ناراض ہو کے گھر آ جاتی ہیں، یا اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے، خلا لے لیتی ہیں، تو ان کو اگلی زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگلی زندگی میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو خواتین نے جو باتیں لکھ کے دیں، پرچے ہمارے پاس آئے،
وہ باتیں میں صرف آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو نکاح کا رشتہ اللہ نے دے رکھا ہے، یہ چھت جو دے رکھی ہے، اور یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات لکھی کہ ایسی خواتین ایک مضبوط سہارے اور سائبان سے اور محافظ سے محروم رہتی ہیں۔ مرد کا سہارا نہ ہونے کی وجہ سے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا نکاح اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اول تو رشتے نہیں آتے، اگر آئیں تو طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں اور عجیب عجیب خدشات کا اظہار ہوتا ہے، اور یعنی یوں سمجھیے کہ طلاق میں ہمیشہ عورت ہی کو وہ قصوروار سمجھا جاتا ہے اور کسی طرح مطمئن نہیں ہوتے۔ نمبر 3، ان کے اندر ایک احساس کمتری، محرومی، غصہ، چڑچڑاپن، ذہنی، اعصابی، جسمانی طرح طرح کے امراض وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، گھر کے کاموں کے ساتھ اب باہر کے کام بھی انہیں خود انجام دینے پڑتے ہیں۔ علاج معالجے کے لیے نکلنا، سودا سلف لانا، بلوں کی ادائیگی کے لیے لمبی قطاروں میں لگنا، یہ سب خود ہی کرنا پڑتا ہے، اور یا کسی اور کی منت خوشامد کرنی پڑتی ہے، احسان لینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات تو اگر ماں باپ بہن بھائیوں کا سہارا نہ ہو تو کمانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور عورت کے لیے کمانے کے لیے باہر نکلنا خود بہت ساری مشکلات اور مسائل کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 5، اخراجات کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایک چیز کی محتاجی ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایسی عورتوں کے لیے باعزت رہائش ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، در بدر ہو جاتی ہیں۔ اول تو کوئی رشتہ دار رکھنے پہ آمادہ نہیں، والدین بہن بھائی بھی بڑی مشکل سے قبول کرتے ہیں، اگر رکھ لیں تو بھی پہلے جیسا مقام نہیں ملتا، بوجھ سمجھا جاتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم، ان کے احسان تلے دبی رہتی ہیں، کچھ نہیں تو وہ خود اپنے آپ کو دوسروں پر بوجھ سمجھتی ہیں۔ آزادی، عزت کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، ایسی خواتین کو معاشرہ اگرچہ غلط ہے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، لوگ انہیں قابل رحم اور قابل ترس سمجھتے ہیں، اور اگر مطلقہ یا بیوہ ہو جائے تو لوگ نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ شادی بیاہ دیگر خوشی کے موقع پہ کوشش ہوتی ہے کہ دلہن پر اس کا سایہ نہ پڑے، اٹھتے بیٹھتے تانے ملتے ہیں، اور کہ اگر کسی کا اختلاف ہو جائے تو اسی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، کوئی بات ہو تو اسے پچھلی زندگی سے جوڑا جاتا ہے، شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہوگی، اگر اچھی ہوتی تو پھر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یہ تانے ملتے ہیں۔ اگر ایک الگ گھر میں رہے تو عزت کے حوالے سے بہت محتاط زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، بات بات پر شک کیا جاتا ہے۔ بد فطرت لوگ، پڑوسی ہوں، ڈرائیور، پلمبر، الیکٹریشین وغیرہ، اگر ان کو ضرورت کے وقت بلایا جائے تو بہت تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 8، موجودہ ماحول میں ایسی خواتین کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی بڑا امتحان بن جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 9، اگر مطلقہ یا بیوہ خواتین کی اولاد بھی ہو تو مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، ان کی ضروریات، تعلیمی اخراجات، خوشیوں تہواروں میں ان کی جائز خواہشات تک کا پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر دوسرے بہن بھائی معاشی طور پہ مضبوط ہوں اور ان کے بچے اچھے کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے ہوں تو بچے ان جیسا کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی ضد کر کے اور تنگ کرتے ہیں۔ اچھی تعلیم تربیت میں پریشانی کا سامنا پڑتا ہے، بچے ضدی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں ملتی، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آگے چل کے ان بچیوں کی شادیوں کی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر طور پہ ایک بات سمجھانے کے لیے کہ یہ رشتہ بڑی نعمت ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کتنی نعمت، بس خلاصہ آپ یوں سمجھے کہ ساری نعمتوں کا سرچشمہ ہے، اور اس رشتے کے ساتھ اللہ نے بڑی نعمتیں جوڑ رکھی ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے، اس سنت پہ انشاءاللہ خواتین عمل کریں گی، اور دل میں شکر کی کیفیت ہو،
آپ یقین جانیں ایک دن میں آپ محسوس کریں گی الحمدللہ الحمدللہ. یہ ناشکری یہ بڑی عجیب چیز ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان خوش نہیں ہوتا. دوسری سنت، شوہر کو خوش رکھنا. سنت کی وضاحت سمجھیے. اللہ کا حکم پورا کرنے اور اس کو راضی کرنے کی نیت سے شوہر کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے آپ طے کریں کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ شوہر خوش رہیں. اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ شوہر کی پسند اور ناپسند کا بہت خیال رکھنا. پہلی بات تو یہ ہے، ایک اچھی بیوی جو کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس کو یہ قربانی دینی ہوگی. پہلے نمبر پر شوہر کی پسند ناپسند کو پہچانے، اور دوسرے نمبر پر اس شوہر کی پسند ناپسند کو پہچاننے کے بعد کوشش کریں مزاج شناسی موقع شناسی سے کام لیں اور شوہر کی پسند ناپسند کو اپنی پسند ناپسند پہ ترجیح دیں. اور ظاہری بات ہے ٹکراؤ پیدا ہوگا. آپ گھر جانا چاہ رہی ہیں، آپ کو گھر جانا پسند ہے، شوہر کو لے جانا پسند نہیں ہے. آپ کو جو ہے اخراجات کے اعتبار سے آپ کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند نہیں. سونے جاگنے کے اعتبار سے ہزاروں جگہ پسند ناپسند کا ٹکراؤ ہوگا. اگر ایک عورت یہ سیکھ لے کہ میرا کام ہے اپنی پسند ناپسند کو، اپنی پسند ناپسند پر شوہر کی پسند ناپسند کو ترجیح دینا، اور اس میں شوہر سے اختلاف نہیں کرنا، ضد نہ کرنا، بحث نہ کرنا، اس سنت پہ عمل کرنا ہے آپ نے. آپ دیکھیں کہ دیکھنے میں آپ 4 خواہشات کی قربانی دیں گی، لیکن وہ 4 خواہشات کی قربانی سے 4000 خواہشیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کر دیں گے. یہ کام کرنا ہے. اور یہ اب اس کے اوپر اتنی روایتیں، اس پہ آپ کو آخرت میں کیا کچھ ملے گا، اللہ کیسے راضی ہوں گے، فرشتوں کی دعائیں ملیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ، صرف چند دن کر کے دیکھ لیں، اس بات کو پہچاننا میرے شوہر کس بات پہ شکوہ کرتے ہیں. مثلا ان کو میرا اونچا بولنا پسند نہیں ہے، ان کو جو ہے بدتمیزی سے بات کرنا پسند نہیں ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی. یا اور کوئی بات پسند نہیں ہے. انسان زندگی گزارنے کے ساتھ عقل مند انسان ہے، عقل مند انسان جان لیتا یہ، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو یہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت ہے. اب اس پہ جو آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، وہ میں چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو میں وہ اس نشست میں نہیں عرض کروں گا، اور پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو عرض کروں گا. نمبر 3 اطاعت کرنا. بہت غور سے سنیے گا یہ بات اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. زندگی کے طویل سفر میں بد نظمی، بد انتظامی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو گھر کا بڑا بنایا ہے، قوام بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے اور ذمہ دار بنایا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر دل و جان سے راضی رہوں گی. شوہر کو اپنا بڑا سمجھوں گی اور اطاعت اور فرما برداری میں ان کے ساتھ بڑوں جیسا معاملہ کروں گی. ایک عورت کے دل میں ہوتا ہے یہ میرے والد ہیں، بس یہ سوچ بدلتے ہی وہ بات بدل گئی، تو پھر رویے بدل گئے. سوچ بدلی، رویے بدلے، اثرات بدلے. اب آپ دیکھیے یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون نے کسی اللہ والے سے پوچھا نا کہ عورتیں کیوں اطاعت کرے. کہا اللہ کی بندی بتاؤ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 5 بیٹے. تو انہوں نے کہا دیکھو ایک کی اطاعت تم سے کروائی اور 5 کو تمہاری اطاعت پہ لگا دیا. ماں کی اطاعت کرو، یہ خدا کا نظام ہے. اچھا یہ نظام ہمیں دوسری جگہ سمجھ میں آتا ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں، پورے ملک میں جانا ہوتا ہے ان تربیتی کورسوں کے اعتبار سے الحمدللہ، تو ہم سروے بھی کرتے رہتے ہیں، باتیں بھی ہر مختلف علاقے والے، مختلف قومیں، ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، شہری زندگی، دیہاتی زندگی، تو باتیں بھی پوچھتے رہتے. تو میں پوچھتا رہتا ہوں پشتو علاقے میں طلاقوں کی کثرت بہت کم ہے. میں نے کہا آپ کے علاقوں میں یار یہ بات ہے کہ طلاقوں کی کثرت نہیں ہے بنسبت دوسرے جگہ حالات بہت نازک ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ یقین جانیے کہ ہمیں جو سمجھ میں آئی بات اور انہوں نے جو بتائی کہ ان کی بیویوں نے
اللہ کے اس نظام کو قبول کر لیا. الرجال قوامون کہ مرد گھر کے بڑے ہیں اور ہمارا کام اطاعت ہے. انہوں نے دل جان سے یہ قبول کر لیا. تو اللہ کے اس نظام کو قبول کرنے, اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کی برکتیں یہ ہے کہ پورے شہروں میں طلاق کی وہ شرح نہیں ہے جو دوسرے شہروں کے اندر حالات ہیں, بلکہ طلاق تو دور کی بات ہے کہ جن گھرانوں میں صرف اس ایک سنت پہ عمل کر لیا ان گھرانوں میں بڑے اچھے حالات ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے, بڑی برکتوں کے ساتھ. اچھا, آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, اگر ایک عورت ملازمت کرتی ہے تو وہاں بھی تو وہ اس نظام کو قبول کر لیتی ہے کہ میرا کام چونکہ تنخواہ لینا ہے اور میری حیثیت ملازمہ کی ہے تو میرا کام ماننا ہے. تو وہاں وہ اس نظام کو قبول کرتی ہے. وہ ایئر ہوسٹس ہو اور وہ کسی ادارے میں کام کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے جی یہ فلاں افسر ہے اور مجھے ان کی ماننا ہے. ظاہری بات ہے میری نہیں چلے گی یہاں. تو اب ایک ادارے میں جب وہ اس نظام کو دل جان سے قبول کر لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اگر میں نے یہاں قبول نہیں کیا, اپنی چلائی, تو میری ملازمت نہیں ہوگی. تو ایک عورت اپنی ملازمت بچانے کے لیے جب وہ فرما برداری, اطاعت والی اور بڑا دوسرے کو بڑا سمجھنا یہ قبول کر کے اپنی ملازمت بچا سکتی ہے تو اپنا گھر کیوں نہیں بچا سکتی؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ ساری خواتین اس سنت پہ بھی عمل کریں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی. اللہ اکبر, بخاری شریف کی روایت ہے. یہاں میں آپ کو حدیثیں ابھی نہیں بتا رہا, صرف یہ حدیثوں کا ایک عطر اور خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ عمل آسان ہو جائے. حضرت عمر نے فرمایا تھا اپنی بیٹی کو, ان کو, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو, لا تراجعی, بیٹی زد بحث نہ کرنا, زد بحث نہ کرنا, اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست, ایسا اللہ نے ان کو فراست دی تھی کہ یوں سمجھیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہر قوم میں, ہر امت میں ایک ملہم ہوتے ہیں جن کے اوپر الہام ہوتا ہے, اوپر سے رہبری ہوتی ہے. میری امت کا یہ حضرت عمر ہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تیسری سنت سن لیجئے, اس بات کی پوری کوشش کرنا کہ ہر جائز بات میں شوہر کی موافقت کریں, ہاں میں ہاں ملائیں, جی ہاں, جی اچھا, جیسا آپ کہیں یہ کہیں, جو کام جیسے کہا ہے اسی طرح کرنے کی کوشش ہو, اور اگر نہ ہو سکے تو چھوٹی سی بات, دلی ندامت ہو, شرمندگی کے ساتھ زبانی معافی کی درخواست ہو جائے. کسی بات کسی کام میں شوہر سے ضد بحث نہ ہو, غلطی ہو جائے بتا دی جائے, اعتراف کر لیں, تعویلیں نہ کریں. یہ ایک سنت ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھا دی. آپ یقین جانیے یہ اتنا بڑا تعویذ ہے, کاش کہ ہماری خواتین کو سمجھ میں آ جائے. خواتین ہزاروں روپے خرچ کر رہی ہیں, عاملوں کی دکانیں سج رہی ہیں اور تعویذیں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. سب سے بڑا تعویذ اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ ایک کام کر لیں, جی ہاں, جی اچھا, جیسا آپ کہیں, جی ہاں, جی اچھا, جیسا آپ کہیں. اتنا بڑا تعویذ ہے, آپ کر کے دیکھیں. اور یہ سنت ہے. سنت نمبر 4 کہ خاوند کی ضرورت پوری کرنے سے انکار, بے دلی, بے رغبتی, بیزاری کا اظہار نہ ہو. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں, ہمارا دین آسمانی دین ہے. اور اس کے اندر آپ یقین جانیں آج کے دور میں خاص طور سے جب سارا معاشرہ ایک بے حیائی کی لپیٹ میں ہے, ایک مرد جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو نظروں کا بچانا اس کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. اور کتنی خواتین اور کس کس حال میں ایسے موقع پہ اگر کوئی عورت اس سنت پہ عمل نہ کرے تو اس کی گھریلو زندگی خراب ہوتی ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس عمل پر فرشتوں کی بددعائیں ملتی ہیں, لعنتیں ملتی ہیں. اور اللہ کی قسم یہ لعنت اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ کسی کی زندگی اگر لعنت والی ہو جائے, بددعائیں والی ہو جائے, بددعائیں بھی فرشتوں کی, تو پھر اس کی زندگی میں بے سکونی, بے قراری, بے چینی, بیماریاں, ٹینشنیں بھر جاتی ہے اس کی زندگی. سنت نمبر 6 جن سے ملنا ملانا اور جن کا آنا جانا شوہر کو پسند نہیں, شوہر کو پسند نہیں, اور جن سے پسند, تو
اس میں بھی شوہر کی پسند ناپسند کا خیال کرنا. آج کل بڑے مسائل ہیں, کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. ہم چونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے بہت ان جیسے مسائل کو, مردوں کے مسائل خواتین سے, خواتین کے مسائل مردوں سے, بہوؤں کے مسائل ساس سے, ساسوں کے, اس طرح ہم نے بہت سروے کیے. تو ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی, بعض اوقات مرد پابندی لگا دیتے ہیں, جب بہنیں آئیں گی تمہاری تو تمہیں گھر نہیں جانا. کیوں؟ کہ گھروں میں سیاستیں چل رہی ہیں, پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں. تو ایک اچھی عورت اگر وہ اپنی اس خواہش کی قربانی دے دے, جی اچھا, تو کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنے شوہر کے مزاج کو بدل سکتی ہے. تو جس کا آنا پسند نہیں, جس کا آنا پسند ہے, ان سب میں بھی شوہر کی پسند ناپسند. نمبر 7, سنت نمبر 7, نفلی عبادات میں بھی شوہر کی اجازت سے کریں. نفلی عبادات بھی شوہر کی اجازت سے کریں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ایک ایک میں سنت عرض کر رہا ہوں, اس کے پیچھے بہت سارا قرآن حدیث ہے. اچھا, یہ ہو گئی. یہ میں نے یہ جو 1 2 3 4 5 سنتیں میں نے آپ سے عرض کی, ان سب کا خلاصہ بنتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا. اب کچھ سنتیں عرض کر رہا ہوں, اس کا تعلق محبت سے ہے. غور سے سنیے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے شوہر سے محبت کریں, شوہر سے نفرت اور بغض نہ کریں, شوہر سے نفرت اور بغض نہ کریں. اچھا, محبت سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ یقین جانیں, اگر محبت ہو تو پھر بڑی بڑی باتیں برداشت ہو جاتی ہیں, اور اگر محبت نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی محسوس ہوتی ہیں. بخدا کی تقسیم پہ آدمی راضی رہے اور جو ہے کوشش کرے اس بات کی کہ محبت ہو. ہمیں تو حکم ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور اچھی عورتوں کی نشانیاں حدیثوں میں ملتی ہیں. خیر النسائکم الودود, بہترین عورتیں حضور نے فرمایا وہ ہیں جو شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں. اور آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے جنتی عورتوں کی صفت جو حوریں ہوں گی, کیا لکھا, عروبا اترابا. والعروب امام بخاری نے تشریح کی المحببات الی ازواجہن, جو اپنے شوہروں سے بہت محبت کرنے والی ہوں. تو ہمیں تو ہم آخرت کے لیے آئے ہیں. یہ 4 دن کی زندگی ہے, انشاءاللہ جتنی حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہوگی, کامیابیاں ہی کامیابیاں, دنیا میں کامیابی, موت کے وقت کامیابی, قبر میں مزے. تو یہ کام انشاءاللہ کرنا ہے. اس کے بعد سنت نمبر 8, شوہر کی کمیوں خامیوں کو نہیں, خوبیوں کو دیکھنا, خوبیوں کو بولنا, خوبیوں کو سننا, سوچنا. اور اگر دل میں کمیاں بیٹھ گئی ہیں, اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میرے شوہر کے عیب اور خامیاں مجھے بھلا دے. یہ ایک بڑے اللہ والے تھی, ان کی دعا تھی. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں خوبیاں نہ ہو. لیکن عجیب بات ہے کہ اندر جو نفس ہے ہمارا, ہماری گندی تربیت ہے. میں آگے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا دوپہر کی نشست میں یہ عرض کروں گا کہ ہم خوبیوں کو نہیں دیکھتے, ہم خامیوں کو دیکھتے. تو پھر ہمارے دلوں ہمیں عیب ہی نظر آ. ہماری یوں سمجھیے کہ جب اینک دھندلی ہو, چشمہ ہی دھندلا ہو تو ہر منظر دھندلا ہو جاتا ہے. جب خامیوں کی اینک ہوتی ہے تو پھر ہر چیز خامی نظر آتی. تو اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے, اور اس بات کی کوشش ہوگی, اللہ سے دعائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اندر کی تربیت کر دیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا. سنت نمبر 10, اس بات کی کوشش کرنا کہ ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے شوہر سے محبت کا اظہار بھی ہو, شوہر سے نفرت اور لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار نہ ہو. یعنی یہ محبت جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ شادی کے شروع کے دنوں کے اندر انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک عورت اظہار محبت کے ذریعے سے اپنی گھریلو زندگی کے لاکھوں مسئلے حل کر سکتی ہے, اور ایک عورت لا تعلقی اور بیزاری ظاہر کر کے لاکھوں مسئلے خود اپنے گھر میں کھڑی کر دیتی ہے. حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو یہی کہا تھا, بیٹی لا تہجری ہی, تم حضور سے ناراض نہ ہونا اگرچہ حضور تم سے ناراض ہو جائیں. تو یہ ایک ہے اظہار بھی کرنا. اچھا, اس کے بعد سنت نمبر 11,
اچھا یہ جو اب میں کچھ سنتیں بتا رہا ہوں، یہ 15 طریقے ہمیں قرآن حدیث میں ملے ہیں. یعنی کوئی خاتون یہ پوچھیں کہ شوہر کے دل میں اپنی محبت ہم کیسے پیدا کریں، تو ہمیں قرآن حدیث سے 15 طریقے ملے ہیں. دیکھیں بہت بڑی چیزیں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ نشستیں تو کئی مہینے کی ہونی چاہیے، تقریباً 1 مہینہ تو ہو، لیکن میں بہت سارا علم بہت تھوڑے وقت میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچ جائے. تو 15 طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ عبادات کریں، آپ کے معاملات اچھے ہوں، حقوق کی ادائیگی ہو، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کا محبوب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. تو آپ نے اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کی، اللہ سے اپنا تعلق اچھا کیا، اللہ اس کا انعام یہ دیں گے کہ اللہ شوہر کے دل میں محبت ڈال دیں گے. ایک طریقہ ہو گیا، یہ سنت نمبر 11 ہو گئی، اور طریقہ نمبر 1 ہو گیا. سنت نمبر 12 اور طریقہ نمبر 2، شوہر کے لیے زیب و زینت، سجنے اور سنورنے کا، نیز گھر اور گھر کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرنا. بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ سے. آپ نہیں سنوریں گی اپنے شوہر کے لیے، آج دنیا کی ہر عورت اپنے آپ کو سجا سوار کے اور مردوں کی نگاہوں کی اور اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہی ہے، اور موبائل میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، کون سی جگہ ایسی ہے؟ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے. پراگندہ رہنا، میلا کچیلا رہنا. آپ دیکھیے حدیثوں میں کیا ملتا ہے، الذی تسرہ حضور سے پوچھا گیا ای النساء خیر یا رسول اللہ، بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا الذی تسرہ اذا نظر، مرد کو دیکھتے ہی دل میں سکون ملے. آج کے دور میں یہ فرائض میں سے ہے عورتوں کے، بہت زیادہ اپنی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اور اس بات کی کوشش کرنا. صرف یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. دیکھیں یقین جانیے عورت کی جو گھر میں کمزوریاں ہوتی ہیں اسی سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا سنت نمبر 13 ہے، اور شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ نمبر 3 ہے، شوہر کی پسندیدہ خوشبو کو استعمال کرنا، خوشبو کا اہتمام کرنا. کتنا پیارا دین ہے ہمارا. آپ یقین جانیں آج کل بعض لوگ ورک شاپ اس کے اوپر کرا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھریلو جھگڑے ختم کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کے جھگڑے ختم کر سکتے ہیں خوشبو کے استعمال سے. اور واقعی یہ خوشبو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنتیں ہیں، اس میں سے ایک خوشبو بھی ہے. حضور علیہ السلام کی پسند، سارے نبیوں کو خوشبو پسند تھی. تو آپ اس کا اہتمام کریں، اس سنت کا اہتمام کریں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے گھر میں مسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. بہت زیادہ اس پہ اہتمام کریں. ایک ہے زبان پہ چٹخاروں پہ پیسہ خرچ کرنا، ایک ہے نبیوں کی یہ سنت ہے اچھی نیت سے گھر کے اندر. اس کے شرائط ہیں، اس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. اس سے انشاءاللہ محبت آئے گی شوہر کے دلوں میں. سنت نمبر 14 اور طریقہ نمبر 4 شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا. بہت اہم بات، شوہر کے گھر آتے جاتے پرجوش استقبال کرنا، یہ بہت ضروری ہے. الوداع کا اہتمام کرنا، سلام کرنا، مسکراہٹ، خندہ پیشانی، خیر خیریت معلوم کرنا. آپ یقین جانے میرے سامنے اتنی سالوں کے بعد طلاق ہو گئی، شکوہ کیا کیا، میں آتا ہوں وہ لیپ ٹاپ پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا گیم پورا ہو جائے یا ان کی کام پورے ہو جائیں تو پھر مجھے توجہ ملتی ہے. بڑے مسائل پیدا ہو، لینے جانے، سامان اٹھانے میں مدد، فوری ضرورت، پانی پیش کرنا. یہ باتیں پہلے مائیں گھروں میں سکھاتی تھیں. اچھا ابھی سے اپنی بچیوں کی عادت اسی طرح کی ڈالیں. والد گھر میں آئے، خود جو آپ کریں گی بچیاں سیکھیں گی، ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی. ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم. حضور کی ان سنتوں سے آپ اپنی کامیاب مستقبل، اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں. سنت نمبر 15 اور شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ نمبر 5، شوہر کے ساتھ گفتگو میں
ہر وقت میٹھا اور نرم لہجہ اختیار کرنا، اس کا سب سے زیادہ اثر ہے. تیز لہجہ، زبان درازی سے اجتناب کرنا. میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن کے اندر ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، آپ کے اندر ساری خوبیاں ہوتی لیکن آپ کا لہجہ سخت ہوتا تو ایک صحابی بھی آپ کے قریب نہیں آتا. اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہے، اس کو شکوہ ہے توجہ نہیں ملتی، مجھے اہمیت نہیں ملتی، اپنے وہ لہجے پہ غور کرے، اپنے ماتھے کی سلوٹوں پہ غور کرے. اس وقت ایک روپیہ کمانا بھی کوئی آسان فن نہیں ہے. دنیا دھوکے سے بھری ہوئی ہے. ایک آدمی جب دن بھر آتا ہے تو کتنے لوگوں سے لڑ بھیڑ کر کس طریقے سے گھر میں اور کتنی ٹینشنوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. یہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی. میں بڑی باتیں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے قرآن میں ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اے نبی، آپ کے اوپر ہماری رحمت ہو گئی کہ آپ نرم دل ہیں. تو نرمی 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 نرمی، اس لیے حدیث میں آتا ہے. یہ حدیث آپ انشاءاللہ میں لکھوا بھی دوں گا بعد میں، اس کو اپنے گھر میں لگائیے کہیں. جن گھر والوں کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں ان گھر والوں کو اللہ نرمی دیتے ہیں. اگر کوئی عورت یوں کہے کہ نہیں جی میرے تو مسائل ہیں، یوں ہیں، میں نرمی نہیں ارسال کرتی، شوہر برداشت کرے، تو پھر اس عورت کو ہر تکلیف کے لیے تیار رہنا چاہیے. بے توجہی، لاپرواہی، سب کچھ ہوگا. پھر نرمی 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 کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو اپنے چہرے میں، اپنے لہجوں میں، اپنے رویوں میں، اور اگر سختی ہے تو روئیں، اللہ سے مانگے. یہ سختی دل کی سختی ہے، اور دل کی سختی اللہ کی لعنت کا اثر ہے. میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں. فَبِظُلْمِ قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. انہوں نے دینی تعلیمات کو چھوڑا، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی. پھر اثر بیان کیا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان کے دل سخت کر دی. دل سخت ہوتے ہیں، رویے سخت ہوتے ہیں. دل نرم ہوتے ہیں، رویے نرم ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ایک عورت کے لیے اس کا اصل زیور ہے ہی یہ نرمی. اچھا، اس میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں. اچھا، سنت نمبر 16 جس کے اندر شوہر سے محبت، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ نمبر 6، وقتاً فوقتاً شوہر کی پسند کے مطابق ہدیہ دینے کا اہتمام کریں. شوہر کو اگر ضرورت ہو تو اپنا مال خرچ کریں، اپنی سعادت سمجھیں، بخل سے کام نہ لیں، اور ہدیہ تحفے کے بیجا مطالبے ڈیمانڈ نہ کریں. اچھا اب دیکھیے، دیکھیے پیسے کا مصرف کپڑا نہیں ہے. آپ اچھے کپڑے پہن کے اپنی زندگی میں کیا چیز، کوئی تعریف ہی کر دے گا، کیا ہوگا؟ وہ تعریف سے ہمارے کیا ہو جائے گا؟ کوئی سکون ملے گا؟ ہم یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ ہمت دے تحفہ دینے کا اہتمام کرنا. تہادو تحابو، اس کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہے، تو اس سنت کا اہتمام کرنا. سنت نمبر 17 اور شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ نمبر 7، شوہر کے برے رویے اور برے سلوک کا بدلہ اچھے رویے اور اچھے سلوک سے ادا کرنا. کچھ وقت لگے گا، اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے اس کی تاثیر بیان کی ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما يلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. کہ تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا دشمن بھی دوست بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر بیان کی. سنت نمبر 18 اور شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے. اوقات قبولیت میں کثرت سے دعائیں کرنا، خاص طور سے ساری خواتین اس دعا کا اہتمام کریں. قرآن کی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ توفیق دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا. اردو میں مانگے. یہ میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں بیان کی. شکر کرنا، نمبر 2 خوش رکھنا، نمبر 3
اطاعت کرنا، نمبر 4 محبت کرنا، اور اس سے متعلق 18 سنتیں آپ کے سامنے آ گئی. قرآن حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ گیا. نمبر 5 عزت، ادب، احترام. اللہ تعالیٰ نے بیوی کے مقابلے میں شوہر کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اسی مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہمیشہ شوہر کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ کرنا. آپ یاد رکھیے گا، یقین جانیے، یہ خدا کا نظام ہے. جو خدا کی تقسیم پہ جو لوگ راضی نہیں ہوتے ان کی دنیا بھی بری ہوتی ہے، آخرت بھی بری ہوتی. جس کو اللہ جو بنا دے، تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے گھر کا بڑا بنایا ہے، باپ سے زیادہ، ماں سے بڑا رتبہ دیا ہے. اگر کوئی خدا کے اس نظام کو قبول نہیں کر رہی عورت، تو پھر اس نے اپنی پریشانیاں اپنے ہاتھوں سے لی ہیں. اچھا، اب سنت نمبر 19 سنیے. جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ عزت، ادب، احترام کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اب سب سے پہلے بات چیت میں اچھا انداز ہو، اچھے القاب ہوں. آپ جناب سے خطاب کریں، تم، تو، حاکمانہ آرڈر، طنز والا، ناشکری والا، بے جا سوالات. جیسے کوئی بچے سے پوچھ رہا ہے کہاں چلے گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے، کیوں دیر سے آئے ہو، تحقیقات. اگر یہ خطاب کا انداز ہے تو پھر آپ کے گھر کی پریشانیاں اللہ ہی حفاظت فرمائے. تو بات چیت میں اچھا انتظام. دیکھیے، باپ سے زیادہ رتبہ دیا ہے کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے. جو خدا کے اس نظام کو دل سے قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوشیوں سے بھر دیں گے. تو یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور میں نے اپنی کتاب میں وہ جمع کیے ہیں کیسے صحابیات کس انداز سے خطاب کیا کرتی تھی اپنے شوہر کو. ایک خاتون ہے حضرت ابو الدرداء کی بیوی، جب اپنے شوہر سے کوئی حدیث روایت کرتی تو کہتی حدثنی سیدی، میرے سردار، میرے آقا. اپنے شوہر کو کہتی میرے آقا نے یہ حدیث مجھے بیان کی. حضرت عائشہ کے حضور کو سے بیان کرتی، کیا کہتی؟ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، میری جان آپ پہ فدا ہو جائے. یہ لفظ استعمال کرتی. اور ایسے ہی صحابیات ایسے الفاظ استعمال کرتی. یہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں تعلیم یافتہ عورت. سنت نمبر 20 شوہر کو، اچھا ہم نے جب طے کیا کہ عزت احترام کرنا ہے تو بات چیت میں بھی عزت احترام. اور سنت نمبر 20 شوہر کو ان کی باتوں کو، ان کے کاموں کو اہمیت دیں. بات کو توجہ سے سنیں. بولنے اور سنانے سے زیادہ سننے پہ توجہ دیں. بولنے اور سنانے سے زیادہ سننے پہ توجہ. کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے زبان ایک دی ہے اور کان 2 دیے ہیں. کیا واضح کر دیا کہ جتنا بولنا ہو اس سے ڈبل دوسرے کی سننا ہو. اس سے بھی سننا اور توجہ سے سننا. اور ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنے، پتہ ہی نہیں چلا، دیکھتے ہی دیکھتے شادی کے 10 سال گزر گئے. اس نے کہا تمہارے گزرے ہوں گے دیکھتے دیکھتے، میرے تو سنتے سنتے گزر گئے. تو شوہر کی بات کو سننا، جو کام بتائیں انہیں نوٹ کرنا. اب اگر شوہر نے محسوس کیا جو بات کو وہ بھول جاتے، میں بھول گئی، اس کا مطلب ہے میری اہمیت نہیں. اب دلوں میں دراڑیں پڑیں گی، اب مسائل پیدا ہوں گے. مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک ایک سنت حضور کی اللہ کی قسم ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. کاش کہ کوئی ان کو سیکھتا، کاش کوئی مائیں عملی نمونہ بن کے اپنی بچیوں کو دکھاتی. اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے 5 باتیں عرض کی اور 20 سنتیں بتائیں. چھٹی بات، خدمت کرنا. خدمت کرنا. اب ذہن میں آئے گا ہم کوئی نوکرانی ہے؟ تو سنیے غور سے. ہر ایک انشاءاللہ اس دنیا میں خدمت کر رہا ہے. بیوی بچوں کی ضروریات، خواہشات، راحت اور آرام کے لیے شوہر کتنی محنت کرتے اور کتنی قربانی دیتے. آپ کو بجلی کی بل کی فکر ہوتی ہے، آپ کو چھت کی فکر ہوتی ہے، گھر کے کرائے کی فکر ہوتی ہے، ہزاروں چیزیں گھر میں آ رہی ہیں. کہ آج کے دور میں کوئی آسان ہے یہ سب کچھ؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں روٹین کا حصہ ہے. یہ جو ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے، یہ خرچہ پورا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. آج کے دور میں لوگ، جب شوہر بھی خدمت کر رہا ہے، خدمت کے طریقے الگ الگ ہیں، لہٰذا شوہر بھی خدمت کر رہا ہے، بیوی بھی کر رہی ہے. بیوی اس کی خدمت کو سمجھے. آپ حسب استطاعت ہمت شوہر کی اور ان کے گھر والوں کی خدمت کریں، ضروریات کا خیال رکھیں، اپنی سعادت سمجھیں، نیک بختی سمجھیں.
خدمت کو بوجھ نہیں، ناگواری سے نہیں، آپ عبادت سمجھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت اسی راستے سے لکھی ہے. شوہر کے لیے اللہ نے کمانا اس کا دین بنا دیا کہ تمہارے ذمے نفقہ ہے، خرچہ ہے، سکنا ہے، رہائش ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا ہے، اور یہ تمہارا دین ہے. اور عورت کا دین کیا ہے کہ تم گھر میں گھریلو خدمت سے یہ کرو، یہ آپ کا دین ہے. آپ جھاڑو پکڑ کے، یعنی اللہ کی رضا صرف مصلے پہ نہیں ملتی. ایک عورت صرف تسبیح سے نہیں ملتی. آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ شوہر کو نہیں کھلا رہی، آپ اپنی آخرت بنا رہی. سوچ درست کرنی ہے. گھر کے کام میں اتباع سنت کی نیت کر لیں. ہماری ایک ورکشاپ ہوئی کامیاب گھرداری سے متعلق. ایک عالم نے مجھے پرچے دکھائے خواتین کے، جب ہم نے یہ سوچ بیان کی کہ بھائی خدمت کو بوجھ نہیں، عبادت سمجھیے. خواتین کے کاش کہ ہمیں 10 سال پہلے یہ باتیں پتہ چل جاتی تو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہی نہیں ہوتے، یہ سنت ہمیں پتہ چل جاتی. تو جب آپ خدمت کریں گی ان کو راحت ملے گی. جب ان کو راحت ملے گی تو آپ کے شوہر دین کے کام کریں یا دنیا کے کام کریں، ان کی کارکردگی فعال ہوگی، اور آپ نے یہ جو تعاون کیا آپ کو اس کا ثواب ملے گا. سنت نمبر 21، شوہر کی ضرورتوں، بروقت کھانا ہے، پینا ہے، اس کا خیال رکھیں، خاص طور سے بیماری اور پریشانی میں، خاص طور سے بیماری میں اور پریشانی میں. سنت نمبر 22، لباس، پہننے، اوڑھنے، صفائی ستھرائی، دیگر جسمانی ضرورت کی چیزوں کی بروقت فراہمی. اب دیکھیے آپ صحابیات کو اللہ نے کیسی پاکیزہ زندگی. حضرت عائشہ کہتی ہے طیبت رسول اللہ، جب حضور احرام باندھتے تو میں اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگاتی. اور حضرت عائشہ اپنی حضور علیہ السلام کی خدمتیں کرتی، یعنی آپ کے سر میں کنگھا بھی کر رہی ہیں، اور آپ کے جسم پہ عطر مل رہی ہیں، آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو رہی ہیں، سوتے وقت مسواک، پانی سرہانے رکھ رہی ہیں، مسواک کو صفائی کی غرض سے دھو رہی ہیں، کوئی مہمان آ رہا ہے اس کی خدمت انجام دے رہی ہیں. تو یہ صحابیات کی تھی. ہم انشاءاللہ یہ ایک ایک سنت بھی انشاءاللہ ہمارے گھریلو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے. سنت نمبر 23، شوہر کی موافقت کر کے، خاص طور سے دینی کاموں میں، پریشانی میں حوصلہ دے کے، اچھی رائے مشورہ دے کے آپ ان کے معاون بنیں. میں ایک حدیث کی طرف صرف اشارہ کروں گا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے آئے تھے پہلی وحی میں، کیسے تسلی دی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے. پھر کیسی ایسی بیویاں کیسے دل میں جگہ پا لیتی ہیں. وہ ساری زندگی، بلکہ ان کی زندگی کے بعد بھی حضور ان کو یاد کرتے رہتے تھے. تو موافقت کر کے، حوصلہ بڑھا کے ان کے کاموں کو. اب ایک عورت اپنے ہی مسائل سنانے کے لیے لگی ہوئی ہے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں. وہ شوہر وہ پہچان ہی نہ سکی آج تک میرا شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے. تو پھر یہ ناکامی اپنے ہاتھوں سے. یہ میں نے آپ کے سامنے 6 عنوان پر 23 سنتیں بتائیں. 7واں عنوان ہے قناعت اختیار کرنا. قناعت اختیار کرنا، یہ 7واں عنوان ہے. قناعت اور شکر گزاری کا عورتوں کو خاص طور سے حکم ہے. اس سے اللہ خوش ہوں گے، اللہ کی مخلوق بھی. ناشکری کے اسباب سے بچیں، شکر گزاری والی زندگی. اچھا، ہم نے دیکھا، غور کیا کہ یہ ناشکری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. آپ یقین جانیے اس وقت ہم نے طلاقوں کے اسباب جمع کیے. ایک بڑی وجہ اس کی عورتوں کی ڈیمانڈ ہے. ایک عورت نے دیکھا کہ میری بہن، اس کے شوہر نے تو 1 لاکھ کا موبائل دلایا ہوا ہے اور میرا حال یہ ہے. اب ناشکری. ایک عورت نے دیکھا کہ اسی لیے میں فلاں کے گھر گئی، فلاں تقریب میں گئی، میں رکشے میں گئی اور وہ گاڑی میں آئی. اب ناشکری. علم نہیں ہے اور اپنی زندگی مشکل کی ہوئی ہے. دنیا بھی. اور دیکھیے یہ بہت خطرے کی بات ہے. دیکھیں میری بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے کہا اے عورتوں میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تمہاری ناشکری اور تمہاری زبان لعن طعن کرنا. کتنے خوف کی بات ہے. ہم تصور کر کے بیٹھ جائیں نہیں وہ کثرت میں تو نہیں ہوں گی، کوئی اور ہوگی. ہمیں تو روتے روتے زندگی گزرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وصف میرے اندر سے ختم. اور ناشکری کی علامت کیا ہے؟ ناخوش رہنا یہ علامت ہے.
ناخوش رہنا علامت ہے کہ دل کے اندر ناخوش رہنا، غمزدہ رہنا، اس کا مطلب ہے کہ دل کے رگ رگ میں ناشکری بیٹھ گئی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے. اللہ کی قسم دنیا بھی ایسی خوبصورت ہو جائے گی. جس حال میں میرے اللہ نے رکھا، کون سا سدا یہاں رہنا ہے، بہت سی گزر گئی، تھوڑی سی باقی ہے. خوش رہو، خوش رکھو، شکر گزاری والی زندگی ہو. بس میرے لیے یہی میرا نصیب تھا. بس میرا اللہ مجھے، ہر ایک کا رزق الگ ہوتا ہے. کسی کو اللہ کسی شکل میں دیتے ہیں، کسی کو کسی شکل میں. کسی کو پیسہ دے دیا تو کسی کو صحت دے دی، کسی کو حسن دے دیا، کسی کو بے اولاد رکھا تو کسی کو اولاد دے دی. تو یہ سنت ہے، اس کا اہتمام کیجیے. اس میں سنت نمبر 24 ہے، علم دین سیکھنے کے لیے روزانہ یا ہفتے واری وقت اہتمام سے نکالیں. یہ علم دیکھیں، آپ نے ابھی صرف 1 گھنٹہ ہمارا پورا نہیں ہوا اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، کتنا بڑا علم آپ کے سامنے آ گیا. سنت نمبر 25، ڈراموں، فلموں، ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات، خاص طور سے جس سے انسان کی ہرس بڑھتی ہے، آپ ان کے دیکھنے سے بچیں. جو خواتین یہ نئے نئے ڈیزائن، اور آپ نہ جایا کریں بازاروں کو. آپ یقین جانیں بازار میں جانا یہ آپ کی خوشی میں نہیں، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہے. کتنی حسرتیں لے کے ایک آدمی بازار سے واپس آتا ہے. ایسی اپنی طبیعت بنائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم پہن لیں گے جو پہنا ہے. سنت نمبر 26، بازاروں، شاپنگ مال میں آنے جانے سے بچے. کیوں؟ یہ آپ کی پریشانیوں کا ذریعہ ہے. یہ علم قرآن حدیث سکھاتا ہے. کیونکہ انسان دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ آپ یہ دنیا کی زیب و زینت کو مت دیکھا کریں. جو انسان دیکھتا ہے وہ دل میں جاتا ہے. کپڑے دیکھے تو کپڑے کو دیکھنے لگ گئی، چیزیں دیکھی تو چیزوں کو، بازاروں میں گھنٹے لگ رہے. آپ سمجھنے نہیں کہ آپ اپنی پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہیں. سنت نمبر 27، مالی حیثیت میں اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں، ان کی چیزوں، ان کے لائف اسٹائل کے ساتھ اپنا یا اپنے شوہر کا یا اپنے لائف اسٹائل کا موازنہ نہ کریں. اب اس ایک نشست پہ ہم 1.5 گھنٹے کی نشست لیتے ہیں، ڈپریشن کی ہماری کلاسیں ہیں، اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے. موازنہ نہ کریں، فلانی کے پاس یہ ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے. جیسی یہ سوچ آئے فوراً استغفار کرے، اعوذ باللہ پڑھے، اور اللہ پاک سے، اے اللہ میری وساوس سے، شیطانیہ سے میری حفاظت فرما. باوضو رہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، موت کو، آخرت کو یاد رکھے. اور ایک اہم ترین بات، اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات اپنے سے کم درجے لوگوں میں بیٹھے. آپ کے دل شکر سے بھر جائیں گے، اور دل شکر سے بھریں گے آپ کا دل دماغ سکون سے بھر جائے گا. اپنے سے بڑی حیثیت لوگوں کے ڈرائنگ روموں میں جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بنگلوں کو دیکھ رہے ہیں. اس میں پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حدیث میں ایک صحابی نے خود کہا تھا، میں اونچے لوگوں میں بیٹھتا تھا، ہمیشہ غم زدہ رہتا تھا، میں نے وہ چھوڑ دیا، میرے سکون میں آ گیا. سنت نمبر 28، سادہ زندگی اختیار کرے، ہر وقت اچھے سے اچھے کے چکر میں نہ پڑے. یہ ایمان ہے، البذاذہ من الایمان، سادگی، قناعت. سنت نمبر 29، شوہر کی طرف سے جو نعمتیں اور راحتیں ملے انہیں جزاک اللہ کہیں، دعائیں دیں، شکریہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے آگے بڑھائیں گے. سنت نمبر 30، شوہر کی حیثیت سے زیادہ فرضی ضروریات، نام نمود، دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے بے جا بے موقع مطالبے نہ کریں. اب اس کو تحفے میں یہ دینا ہے، اب یہ دینا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے حالات صحیح نہیں ہیں، تم دیکھ رہی ہو، نہیں یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی دینا ہے، یوں کرنا ہے. سنت نمبر 31، اپنی ضروریات کا مطالبہ کرنا ہو تو بے ڈھنگے انداز میں نہ کرے، بے موقع نہ کرے. ابھی ایک شوہر گھر میں آیا تھکا ہارا، بجائے یہ کہ اس کو راحت پہنچائی جائے، اگلے شروع ہو گئی اس سے یہ لا کے دینا ہے، یہ دینا ہے، یوں کرنا ہے، یا ضد کرنا، یا منہ بنانا، یا ناراض ہو جانا، یا فوری تقاضا کر کے شکایت کا انداز اختیار کرنا، استغنا کا مظاہرہ کرنا. ٹھیک ہے آپ نہیں دیں گے میں ابو سے لے لوں گی، دھمکی کا انداز اختیار کرنا. اچھا لینے کا انداز کیا ہے؟
شوہر کی اطاعت، خدمت، محبت سے دل جیتے، پھر انشاءاللہ خود شوہر آپ کی شکایتیں دور کرے گا۔ اچھا، اب 8واں عنوان ہے خیانت نہیں کرنا۔ امانت داری اللہ کا حکم ہے، خیانت اور وہ بھی شوہر جیسے محسن کے ساتھ، یہ بہت بری خصلت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سنت نمبر 32، شوہر کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پیٹھ پیچھے غیبت کی جائے گی اور اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ ہم تنہائیوں میں کوئی کام کرتے ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اچھی عورتیں شوہر کا بھرم رکھتی ہیں، وہ شوہر کی غلطیوں کی تعویلیں کرتی ہیں۔ سنت نمبر 33، شوہر کے راز کو ظاہر نہ کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے موقع پر اگلا پچھلا سب کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اختلاف ہو مگر اخلاق کے ساتھ ہو۔ سنت نمبر 34، شوہر کے مال اور اسباب اور چیزوں کی حفاظت کریں، ان کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، ضائع نہ کریں۔ سنت نمبر 35، اپنی عزت اور اپنی آبرو کی پوری حفاظت کریں۔ بد نظری سے بچنا، نامحرم کو نہ دیکھنا، جن سے ملنا، جن سے بات کرنا شوہر کو پسند نہیں، ان سے نہیں ملنا، بات نہ کرنا، کسی نامحرم کے لیے زیب و زینت اختیار نہ کرنا، بے حیائی کی باتوں اور کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ یہ میں نے 8 عنوان بیان کر دیے، اب صرف چند سنتیں رہ گئیں، وہ بھی جلدی جلدی سن لیجئے، یہ بہت اہم ہے، یہ ایک عمومی سنتیں ہیں۔ اس کا یہ 9واں عنوان ہے، ناگوار باتوں پہ جذباتی رد عمل سے بچیں۔ غصے والی عورت یہ کبھی اپنا گھر بنا نہیں سکتی۔ سنت نمبر 36، نظر انداز کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے والا مزاج ختم کریں، ہر بات کو مسئلہ نہ بنائیں۔ سنت نمبر 37، تحقیق کا مزاج اپنائیں، سنی سنائے پر نہ جائیں، کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، بلا تحقیق کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، شک نہ کریں، بلا دلیل مفروضوں کی بنیاد پر نا انصافی نہ کریں، یوں کیا تو یوں ہوگا، یہ کہاں چلے گئے فلاں کا۔ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی۔ ایک خاتون تھی، ان کے شوہر جیل میں تھے، تو وہ کئی سال 10 سال کے بعد وہ جیل سے چھوٹے، تو جیل سے چھوٹ کے جب وہ جیسی گھر پہنچے تو بیوی نے بجائے اس کے کہ مبارکباد دیتی، خوشی کا اظہار کرتی، فوراً یہ بدگمانی کر کے یہ سوالات شروع کر دیے۔ نیوز تو یہ بتا رہی ہے کہ تم 1 گھنٹے پہلے چھوٹے تھے، تم 1 گھنٹے تک کہاں رہے؟ تو یہ بدگمانیاں یہ اچھا۔ سنت نمبر 38، مسائل میں بحث مباحثے، شکوے شکایتیں سامنے والے کو غلط ثابت کرنا، اس کے بجائے مسائل کے حل پہ زور دیں۔ 39، جہاں تک ممکن ہو اپنے اچھے رویوں کے ذریعے سے دوسروں کے رویے بدلنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ جو سنتیں یہ پورے گھر کے اعتبار سے۔ سنت نمبر 40، باتیں دل میں نہ رکھیں، اچھے انداز میں کہہ سن کے تبادلہ خیال کر کے مسئلہ حل کریں، اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے موقع محل دیکھیں، حکمت، بصیرت، نرمی، اخلاص سے۔ سامنے والے سے صرف اس کی خامیاں نہیں، خوبیوں کا تذکرہ کریں، صرف سنائیں نہیں، دوسروں کی بھی سنیں۔ اگر دوسرے کوئی شکایت بتا دیں، تسلیم کر لیں، اعتراف کر لیں، تعویلیں نہ کریں۔ شکایت درست نہ ہو، اچھے انداز سے غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ سنت نمبر 41، اگر باہمی خیال سے آپس کے جھگڑے حل نہ ہوں تو کسی سالس کے ذریعے سے، کسی طریقے سے، بیرونی طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، شریعت کے مطابق اللہ کا حکم معلوم کر کے مسئلے حل کریں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ نہ آپ خود مسئلہ اپنا گھریلو حل کر سکیں، نہ سالس کے ذریعے سے، تو کنارہ کشی بہتر ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے، کنارہ کشی کر لینا، تھوڑا اعراض کر لینا۔ اور بہرحال خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اس دین کی سمجھ سے اس کی سوچیں صحیح ہوتی ہیں، اور جب سوچیں اس کی صحیح ہوتی ہیں، اس کے رویے صحیح ہوتے ہیں، اور اچھے رویوں سے اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور پھر اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، جیسی بھی مال ہو نہ ہو، گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشگوار زندگی نصیب فرما دے۔ اور یہ جو 42 سنتیں عرض کی ہیں، آپ اس کو، یہ کتابچہ ہے ہمارا چھپا ہوا ہے، یہ 42 سنتیں آپ اپنے پاس رکھیں اور چیک کرتے رہیں کہ ان میں سے کون سی سنتیں میرے عمل میں ہیں، کون سی سنتیں میرے عمل میں نہیں ہیں۔ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ 2 ہفتے یہ کریں، آپ کے گھر کے حالات اچھے ہونے لگیں گے، آپ کو شوہر سے جو شکایتیں ہیں وہ دور ہونے لگیں گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کے گھروں کو آباد کر دے اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ سب کو راحتوں والی، اطمینان والی، خوشیوں والی، اپنی پسند کی، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں پہاڑوں سے زیادہ وزن ہے. یا اللہ ایک ایک سنت میں اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ تو ہمیں سمجھ نصیب فرما. ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. ان سنتوں میں ہماری گھریلو زندگی کی کامیابیاں ہیں. اے اللہ اس کو سمجھنا، اس کا یقین ہم سب کو نصیب فرما. اور یا اللہ ماؤں کو یہ توفیق عطا فرما کہ اپنی اولادوں کی تربیت ان سنتوں کے مطابق کریں. جو جو سنتیں ہم نے پڑھی یہ پورا نظام ہمارے سامنے آ گیا. اپنی بچیوں میں ان سنتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہی سب سے بڑی ڈگری ہے، یہی سب سے بڑا زیور ہے. آج ہم نے اپنی بچیوں کی خواہشات کو پوری کر دی. نہ ان کو بولنے کی تمیز ہے، نہ بولنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کے دلوں میں محبت ہے. یا اللہ ہمیں ایک اچھی زندگی سے نواز دے. یا اللہ ہماری بچیوں کی اچھی تربیت کر دے. اس امت کو یا اللہ اس وقت سب سے زیادہ اچھی ماؤں کی ضرورت ہے. یا اللہ فیکٹریوں سے کپڑے بن رہے ہیں، لوہے کی چیزیں بن رہی ہیں اور چیزیں ترقی کر رہی ہیں، لیکن مائیں بانجھ ہو گئیں. اور یا اللہ اچھی نسل ملنا بند ہو گئی. آج ڈاکو اور زانی اور شرابی اور لٹیرے پیدا ہو رہے ہیں جن کے سامنے سوائے پیسے کے اور کوئی زندگی کا اچھا مقصد نہیں ہے. یا اللہ یہ انہی ماؤں سے جب ولی اولیاء پیدا ہوا کرتے تھے، آج مائیں بدل گئیں تو انسان ملنا بند ہو گئے. اے اللہ تو ہمیں اچھی مائیں عطا فرما دے، اچھی مائیں عطا فرما، ان کے ذریعے سے اچھی نسلیں عطا فرما. اے اللہ اچھی نسلیں عطا فرما. اور یا اللہ اچھی نسلیں ہوں گی پھر چاہے ہماری روڈیں کچی ہوں گی، ہمارے بجلی کے مسئلے باقی رہیں گے، لیکن ہمارے گھروں میں سکون ہوگا. اے اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرما. آپ نیت کر لیں ان سنتوں کو آپ نے پھیلانا ہے. اچھا جو دعوت میں اللہ نے اثر رکھا ہے، آپ دوسروں کو یہ سنتیں پھیلاتی رہیں گی، آپ کے دل میں ان سنتوں کا یقین آتا رہے گا، آپ کے لیے عمل آسان ہوتا رہے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک پرچی آئی ہے، بیمار ہیں محمد حسان، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اور یا اللہ ہم میں سے ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہسپتالوں موذی مہلک امراض سے حفاظت فرما. اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما. جن کے گھروں میں مسئلے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان مسئلوں کو ختم فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما. اے اللہ رزق بے برکتیاں ختم فرما. ہماری دعاؤں کو